امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز اور تاجروں کے ایک گروپ نے اسلام آباد میں ایک سینئر عہدیدار اور پی ٹی آئی کے بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن جنگ اور دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق یہ روابط پی ٹی آئی اور اس کے ہمدردوں کی بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف حاصل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ توقع ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک چینل مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، لیکن تاحال کسی کوشش میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما بیک چینل مذاکرات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ مسلسل اس بات پر اصرار کرتی رہی ہے کہ وہ سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرے گی اور یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ امریکہ سے آئے وفد کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی یا نہیں، البتہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حق ہے کہ وہ یہاں آئیں، لوگوں سے ملیں، سیاست کریں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے معاملے پر امریکہ سے کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ایک شخصیت یا ڈیلیگیشن کی ملاقات کروائی گئی ہے عمران خان؟ میں اس تفصیل سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کھلی ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ ان کے پارٹی کے اپنے کوئی انٹرنل میٹرز ہیں۔ ایک گروپ دوسرے گروپ کا راستہ روکتا ہے، باقی تو عمران خان سے آپ کو دیکھا ہوگا ان کے وکیل ملتے ہیں، ان کی بہنیں ملتی ہیں، اور پریشر تو نہیں ہے امریکہ کی طرف سے، کوئی دباؤ ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ بہت ہی ہر ملک کے نا انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا ملک کسی بھی دوسرے ملک کو اس طرح کے معاملات میں کسی طرح کی کوئی پیغام، میسج یا پریشر وہ بالکل نہ ڈال سکتا ہے۔ اور نہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پارٹی رہنما عاطف خان کے درمیان اختلافات میں مزید شدت آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق علی امین نے پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کے گروپ میں عاطف خان کو طنز کا نشانہ بنایا۔ علی امین گنڈاپور نے عاطف خان کو خراب کارکردگی کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر عہدے سے ہٹائے جانے کا ذکر کیا اور اس کے باوجود عہدہ واپس ملنے پر طنز بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے واٹس ایپ گروپ میں عاطف خان کے صدر پشاور ریجن بننے پر تنقید کی، جبکہ گروپ میں موجود دیگر ارکان نے عاطف خان کو مبارکباد دی۔ تاہم عاطف خان نے وزیر اعلیٰ کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے جو کہا اس پر تبصرہ نہیں کریں گے، انہوں نے کسی کو کوئی رد عمل نہیں دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے کہا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے ہمارے متعلق کوئی بیان دیا ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق سے گفتگو میں کہی۔ علیمہ آپا کو کتنا عرصہ ہو گیا ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے سلمان اکرم رجا، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، جنید اکبر 8 دفعہ گئے ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو ہم تو اس چیز پہ اپنا پلاننگ تو ہم اپنی کر لیں گے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر ہم نے فائنل خان صاحب سے اپروول لینی پڑیں گی، ان سے کوئی گائیڈنس لینی پڑے گی۔ تو وہ جب تک نہیں ہوگا تو ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے طور پہ تو صلاح مشورے کر رہے ہیں، لیکن اور کریں گے بھی انشاءاللہ، لیکن جگہ کا، وقت کا اور کب کرنا ہے یہ ہم خان صاحب سے صلاح مشورہ کر کے اس کے بعد فائنل کریں گے۔ ہماری پہلی ترجیح یہی ہے کہ عمران خان صاحب پہ ہم فوکس کریں اور سی ایم صاحب کو صوبے کی گورننس دیکھنی چاہیے، جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ میرے خیال میں ہمارے آپس کے معاملات اگر ہوں، پارٹی کے اندر اگر ڈسکس ہوتے ہیں تو زیادہ اچھی بات۔ رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کے بعد دسمبر 2022 میں بانی پی ٹی آئی نے انہیں بلایا اور کہا کہ وہ آرمی چیف سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دیگر رہنماؤں پر اعتماد نہیں، آپ بات چیت کے لیے دروازہ کھولیں۔ ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر انہوں نے آرمی چیف کے ایک استاد یا قریبی دوست کے ذریعے بات چیت کی کوشش کی، ڈاکٹر عارف الوی اور ایک اینکر کے ذریعے بھی کوشش کی گئی، لیکن بات چیت کے دروازے نہ کھلے۔ اعظم سواتی نے مزید کہا کہ انہوں نے جب بانی سے کہا تھا کہ انہیں ڈاکٹر الوی کے علاوہ دیگر لوگوں کو بات چیت کے لیے شامل کرنے کی اجازت دی جائے تو بانی نے اجازت دے دی تھی۔ اعظم سواتی نے کہا کہ بانی نے ان سے کہا تھا کہ سامنے والے اگر بات چیت کرتے ہیں تو وہ پہلے دن کی طرح تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ کل تک پی ٹی آئی والے کہتے تھے امریکی غلامی نامنظور، آج امریکہ کی منتیں کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بیان دے دیں۔ اپنے دور میں کسی میٹنگ میں نہ بیٹھنے والا بانی پی ٹی آئی اب میٹنگز میں آنے کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض سیکورٹی کی میٹنگ میں آتے تھے ہمیں بریفنگ دینے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ 3 میٹنگیں ہوئیں، تینوں میٹنگوں کے اندر اس نے انکار کر دیا۔ ایک میٹنگ میں جب وہ ابھی نندن کیا جہاز نہیں گرایا تھا تو اس رات بڑا رولا تھا کہ انڈیا حملہ کر دے گا انڈیا، اس سلسلے میں جو میٹنگ تھی 1.5 گھنٹہ باجوہ اس کو کہتا رہا کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آ کے اس میٹنگ کی صدارت کرو، نہیں آیا۔ 3 میٹنگیں ہوئیں،
اب کہتا ہے کہ میری پارٹی نہیں جائے گی تب تک میٹنگ کے اندر سیکیورٹی کٹ میں جب تک مجھے نہیں لے کے جائیں گی. آپ دیکھیں تضادات دیکھیں کہ وہ وقت تھا وزیر اعظم تھا اور میٹنگوں میں شرکت نہیں کرتا تھا. اب قیدی نمبر 804 ہے, کہتا ہے مجھے میٹنگ میں لے کے جاؤ. اس سے بڑا کوئی تضاد ہو سکتا ہے؟ یہ جا کے کل امریکہ کو کہتے تھے غلامی نامنظور, انہوں نے کہتے ہیں کہ عمران خان رہا کرو, بیان دیو. وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ امور پرویز خٹک نے کہا ہے کہ پختونخوا میں امن و امان کے لیے جامع منصوبہ تشکیل دیا جا رہا ہے. صوبے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عمل جلد شروع کریں گے. پرویز خٹک نے کہا کہ عوامی خدمت ہی اصل سیاست ہے. ملک میں امن قائم نہ ہو تو سیاست محفوظ رہے گی, نہ ہی معیشت. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت مشکلات سے گزرنے کے بعد اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. معاشی استحکام سے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. لاہور میں ایس او ایس ویلیج کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ملکی معیشت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے. ایس او ایس ویلیج بھیجنے پر وزیر اعظم کا مشکور ہوں. ویلیج کا بورڈ اجازت دے تو ایک بچے کی ہائر ایجوکیشن کے اخراجات برداشت کر سکتا ہوں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایس او ایس ویلیج نے 50 سال میں اپنے اہداف کو پورا کیا ہے. خوشی ہوئی ہے کہ ایس او ایس کے بچے تعلیم کے ہر شعبے میں آگے جا رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اعظم کی طرف سے ایس او ایس ویلیج انتظامیہ کو 10 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا. کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں کھدائی کے دوران لگنے والی آگ میں محدود اضافہ ہوا ہے. پہلے سیمپل کے نتیجے میں تیل اور گیس کی موجودگی ظاہر کرنے والے ہائیڈرو کاربن نہیں پائے گئے. دیکھتے ہیں علی عمران سید کی یہ رپورٹ. کورنگی کریک پر لگی آگ میں محدود اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ آگ کی رنگت بھی تھوڑی سرخی مائل ہو گئی ہے. آگ کے اطراف ابلنے والے پانی کے کیمیائی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق نمونوں میں مختلف کیمیکلز کی نارمل حد سے زائد موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. پہلے سیمپل کے نتیجے میں تیل و گیس کی موجودگی ظاہر کرنے والے ہائیڈرو کاربنز نہیں پائے گئے. پانی سیمپل میں ٹیٹرا کلورو ایتھین 5 کے بجائے 33 مائکرو گرام فی لیٹر ہے, بینزین 19 مائکرو گرام فی لیٹر ہے, جبکہ ٹولین 15 مائکرو گرام پائی گئی ہے. ابلنے والے پانی میں اوزائلین کی بھی معمولی مقدار پائی گئی ہے. آگ لگنے کے 8 دن بعد جائے وقوع پر فائر بریگیڈ کا عملہ بالکل موجود نہیں, جبکہ سرکاری حکام بھی غائب ہیں. جیو نیوز کی کئی مرتبہ رابطوں کے باوجود وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے توانائی محکموں یا پی پی ایل اور پی آر ایل کی جانب سے آئندہ کی منصوبہ بندی یا مزید تفصیلی کیمیائی رپورٹس کے بارے میں کوئی بریفنگ نہیں دی جا سکی. کیمرامین اشرف صدیقی اور سرور رضا کے ساتھ علی عمران سید, جیو نیوز, کراچی. برطانیہ کے 2 ارکان پارلیمان کو اسرائیل میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے. دونوں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو تھوڑی دیر حراست میں رکھ کر وطن واپس روانہ کر دیا گیا. برطانیہ کی حکمران لیبر پارٹی کے ارکان پارلیمان یوان ینگ اور ابتسام محمد گزشتہ رات اسرائیل پہنچے تھے. برطانوی میڈیا کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکام کو شبہ تھا کہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی سرگرمیاں ریکارڈ کریں گے اور اسرائیل مخالف جذبات پھیلائیں گے. برطانوی وزیر خارجہ نے ارکان پارلیمان سے اسرائیلی برتاؤ کی مذمت کی. ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کو باور کرا دیا ہے کہ برطانوی ارکان پارلیمان کے ساتھ ایسا برتاؤ ناقابل قبول ہے. برطانیہ کی توجہ غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے مذاکرات اور جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی طرف ہے. برطانیہ غزہ تنازع کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی رہائی کا خواہاں ہے. ٹرمپ کی جانب سے ویتنام پر 46% ٹیرف کے جواب میں ویتنام نے امریکی ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی ہے. صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما نے ان سے ٹیرف کے نفاذ کو کم از کم 45 دن کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست کی تاکہ دونوں ممالک کو اس معاملے پر مذاکرات کا وقت مل سکے. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ ویتنام سے مستقبل قریب میں ہونے والی ملاقات میں اس پیشکش پر غور کریں گے. ویتنام پر 46% ٹیرف کسی بھی ملک پر عائد کردہ بلند ترین امریکی نرخوں میں سے ایک ہے. یہ ٹیرف ایک ایسے وقت میں عائد کیا جا رہا ہے جب تلام خود ایک نازک سیاسی صورتحال سے گزر رہے ہیں, کیونکہ اگلے سال پارٹی کانگریس میں ملک کے اعلیٰ رہنما کا انتخاب کیا جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ آرگنائزیشن ویتنام میں تلام کے آبائی علاقے میں $1.5 ارب کے گولف کورس اور ہوٹل منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے. ویتنام پر امریکی محصولات کا نفاذ 9 اپریل سے ہوگا.
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے محصولات میں اضافے سے مہنگائی بڑھنے اور کساد بازاری کے خدشات کو مسترد کر دیا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ٹیرف ایک بار کی قیمتوں کی ایڈجسٹمنٹ ہے، قیمتوں کے مسلسل اضافے اور ایک وقتی ایڈجسٹمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس سے قبل معاشی ماہرین نے محصولات کی وجہ سے امریکہ میں کساد بازاری کے خدشات بیان کیے تھے۔ دوسری جانب امریکی قومی اقتصادی کونسل کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اب تک 50 سے زائد ممالک تجارتی مذاکرات کے لیے رابطہ کر چکے ہیں۔ محصولات کا اعلان کسی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں کمی کے لیے ٹرمپ نے مالیاتی منڈیوں کو کریش کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ دریائے سندھ پر 6 نہروں کے منصوبے کے خلاف کراچی میں سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا۔ تحریک انصاف، جی ڈی اے اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنماؤں نے حکومت سے منصوبہ فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کراچی پریس کلب سے ایمپریس مارکیٹ تک ریلی نکالی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تحریک انصاف، جی ڈی اے، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سیاسی کارکنان پریس کلب پہنچے۔ دریائے سندھ پر مجوزہ 6 کینال منصوبے کے خلاف مشترکہ احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ، ارسلان خالد اور راجہ اظہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینال نہ کھپے کا نعرہ لگانے والے خود کینال منصوبے پر دستخط کر رہے ہیں۔ یہ ہماری نسلوں کو، کراچی والوں کی نسلوں کو پیاسا زندہ مارنے کی سازش کی ہے ہماری مافیا۔ جی ڈی اے کے سیکرٹری اطلاعات سردار عبد الرحیم نے دعویٰ کیا کہ کینال بننے سے سب سے زیادہ نقصان کراچی کے شہریوں کو ہوگا، کیونکہ 85% پانی دریائے سندھ سے آتا ہے۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے جگدیش کمار نے کہا کہ دریائے سندھ ہماری شناخت ہے جس پر کوئی قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کراچی والوں کو ہم یہ سمجھا دیں کہ یہ جو بھی پروجیکٹ ہے یہ سب سے زیادہ کراچی والے اس سے جو ہے وہ دوچار ہوں گے۔ سندھو دریا کے سارے محافظ آج سندھو دریا کو بچانے کے لیے سندھ کے سور میں، سندھ کی سوریاں آج کھڑی ہے۔ سندھ کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ احتجاج کے اختتام پر کراچی پریس کلب سے ایمپریس مارکیٹ تک ریلی بھی نکالی گئی۔ کیمرہ مین شاہد اسماعیل کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے۔ جے یو آئی فے نے متنازع کینالز منصوبے کے خلاف نواب شاہ، لاڑکانہ، جامشورو، سکھر، نوشہر و فیروز، سجاول، کشمور اور دیگر اضلاع میں احتجاج کیا۔ دریائے سندھ سے 6 مجوزہ کینالز نکالنے کے خلاف جمعیت علماء اسلام فے نے لاڑکانہ خیرپور پل پر ریلی نکالی اور وہیں دھرنا دیا۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے راشد محمود سومرو نے کہا کہ دریائے سندھ پر کینال کسی قیمت پر نہیں بننے دیں گے۔ پیپلز پارٹی ان کینال کی تعمیر کے منصوبے میں برابر کی شریک ہے۔ ہم سندھو دریا پر مزید 6 کینالوں کو کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اس دریا کو آپ صورتحال دیکھ لیں، دریا خود کینال بن چکا ہے، ریت ہی ریت اڑ رہی ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں۔ گڈو بیراج پر جمعیت علماء اسلام فے سمیت دیگر قوم پرست جماعتوں کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ 6 کینالز منصوبے کے خلاف جے یو آئی فے نے سکھر بیراج پر دھرنا دیا۔ جے یو آئی فے نے سجاول میں دریا خان پل پر بھی دھرنا دیا۔ جامشورو میں کوٹری پل پر جے یو آئی کے کارکنوں نے دھرنا دیا۔ دریائے سندھ سے 6 کینال نکالنے کے منصوبے کے خلاف نواب شاہ میں جمعیت علماء اسلام فے نے ریلی نکالی۔ ٹھٹا میں سندھ ترقی پسند پارٹی اور قومی عوامی تحریک کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ میرپور خاص، میہٹ میں بھی منصوبے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔